گلگت ڈویژن کے اندر گلگت شہر ہے جس کے اندر 8 جنریٹرز لگیں گے اور تقریباً 8 جنریٹرز یہاں پہ لگیں گے. اور پھر اس کے بعد بلتستان ڈویژن کے اندر سکردو کے اندر بڑا کرائسس ہے، چلاس کے اندر کرائسس ہے اور اسپیشلی ہنزا کے اندر کرائسس ہے. اسی طرح یہ 25 جنریٹرز جہاں جہاں ریکوائرڈ ہیں وہاں لگیں گے. اس میں افاقہ جو ہم جنریٹرز خرید رہے تھے اس میں پیک آورز کے اندر ہمیں 3 سے 4 گھنٹے ایکسٹرا بجلی مل رہی تھی. اب ہم 5 سے 7 گھنٹے کے اوپر جائیں گے پیک آورز میں، جب ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہوتی ہے بجلی کی. ہمارے اپوزیشن کے بڑے بھائی سارے وہ اگر یہ بتا پاتے کہ جناب ہم نے سسٹم میں اتنی بجلی جو ہے وہ ہم نے شامل کی تھی، ان کی نااہلی ناکامی کی وجہ سے وہ بجلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی. وہ ایک کیبنٹ اجلاس تھا، بس اس کو بھول جائیں. اچھا چلو، نہیں وہ بھول جاتے ہیں، ہم جلدی بھول جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہم جلدی بھول جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں صوبائی وزیر برائے مالیات جاوید علی منوا. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. کیونکہ کابینہ میں اختلافات کی کیا مسئلے مسائل ہیں؟ کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، 3 منسٹرز اور 1 ایڈوائزر اس میں شامل ہوتے ہیں، باقی کہاں گئے 14؟ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میڈیا کی لینس پہ جو دکھایا گیا، قلم سے لکھا گیا، یقیناً آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہیں سے قیاس آیا ہوگا، کوئی انفارمیشن ملی ہوگی، لیکن جو ہماری کیبنٹ ہے وہ کیبنٹ ایک پیج پہ ہے. جمہوری طور پہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، ریزرویشنز ہوتے ہیں، ادروائز جو کیبنٹ جس دن ہوئی تھی اس میں بنیادی طور پہ چیف منسٹر صاحب بھی اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتا چکے ہیں کہ ہماری جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ پچھلے روز پریسیڈنگ ڈے انہوں نے 4 بجے کال کی تھی چیف سیکرٹری صاحب. آلموسٹ آپ اس کہہ سکتے ہیں شارٹ نوٹس کی وجہ سے وہ نہیں آئے تھے. اور باقی کل جو ہے ایک پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس ہوا جس میں تمام منسٹرز جو اویلیبل تھے گلگت میں وہ سارے شریک ہوئے. جن کے حوالے سے ریزرویشن کی خبریں تھیں وہ بالکل کل شامل تھے. نہیں، وہ خبریں سر اس لیے تھیں کہ کچھ منسٹرز تو ظاہر ہے ایک بندہ اگر گانچے میں بیٹھا ہے اس کو ایک دن پہلے بتا دیا جائے وہ شاید نہ پہنچ سکے، لیکن جو 3 منسٹرز تھے کنول وید صاحب، فتح اللہ صاحب اور راجہ ذکر، وہ تو گلگت میں موجود تھے. دیکھیں شاہ صاحب، میں خود صبح اس دن چونکہ میں رات 2 بجے ہلکے سے پہنچا تھا، وہ تھکن میری اتنی زیادہ تھی کہ میں خود بھی، چونکہ میرا بھی ایجنڈا آئٹم نہیں تھا، مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یار آج نہیں جانا چاہیے. تو اس کو اگر آپ اس چیز سے لنک کریں تو وہ ایک کیبنٹ اجلاس تھا، بس اس کو بھول جائیں. اچھا چلو، نہیں وہ بھول جاتے ہیں، ہم جلدی بھول جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہم جلدی بھول جاتے ہیں. کیبنٹ اجلاس ٹھیک رہا سر؟ جی بالکل. ویسے کورم کا ایشو آتا ہے کیبنٹ اجلاس میں؟ کیبنٹ کے اجلاس میں اف یو گو بائی دا بک تو اس میں کیبنٹ میں کورم جو ہے وہ سرٹن نہیں ہوتا. بس وہ کیبنٹ اجلاس ہے. کیبنٹ مینز چیف منسٹر اینڈ ہز منسٹرز، تو ہز منسٹرز ور اویلیبل. سو کورم کا ایشو ایز پر رول جو ہے وہ کوئی قطغن نہیں ہے کورم کی. یہ ہفتہ رحمت للعالمین منایا گیا، بڑا عشرائے رحمت للعالمین منایا گیا، اور یہ ساری تقریبات جو ہے نا وہ جاری رہیں. اور ظاہر ہے مطلب میں کہیں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم سال بھر جو ہے نا میوزیکل پروگرامز کرتے ہیں، ڈول باجے کرتے ہیں. اگر ہم مذہبی پروگرام، چاہے ان میں تھوڑے بہت نقائص بھی ہوں، اگر ان کی ترویج کریں تو اچھی بات ہے. لیکن یہ جو لنگر خانے اور اتنے سارے ایکسپینڈیچرز کا ایشو آیا، کیا اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر کے ایسے لوگوں کو جن کو جو ہے نا وہ میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں، بیماریوں کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے ہیں، یا ایسے اسٹوڈنٹس جن میں ٹیلنٹ ہے، ان کی فیسوں کی طرف بھی اگر یہ سارے معاملات چلے جاتے تو یہ بھی کوئی مینیج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، بڑا ریلیونٹ سوال کیا. جس طرح کی یہاں پہ مسلکی، لسانی اور قبائلی حساسیت ہے گلگت بلتستان کے اندر، یہ ایک نئی چیز تھی. اور اس تمام مسلکی حساسیت کے اندر جو نقطہ وحدت ہے وہ یقیناً حضور پاک کی ذات ہے، جس کے اوپر یقیناً ہم سارے مسالک جو ہیں وہ یکتا ہیں، اس کے اوپر متفق ہیں. تو اس عشرہ رحمت للعالمین کو سرکاری سطح پہ پورے ملک میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکٹیوز کے اوپر منایا جا رہا تھا. آپ نے جو ضمنی باتیں کی، یقیناً وہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور اس کے اندر حکومت جس انداز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے نیڈی اسٹوڈنٹس کی فیس کے حوالے سے، سی ایم انڈونمنٹ فنڈ میں ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بتدریج بہتری کی طرف حکومت کی کوشش ہے، لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک اسپیسیفکلی بات ہے عشرہ رحمت للعالمین میں، آپ کی انفارمیشن کے لیے میں کلیئر کر دوں
کہ 4 روزہ جو چیف منسٹر ہاؤس گورنر ہاؤس کھولے گئے، چیف منسٹر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں وہ صرف 16 لاکھ روپے ہیں، اگرچہ میڈیا میں اس کو مس رپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ میڈیا نہیں کر رہا، میڈیا میں میرے جیسے سیاسی اکابرین جو ہیں وہ آ کے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی خواہش کو خبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کی وساطت سے 5,000 آپ ریلیونٹ ہیں، آپ فائنانس منسٹر ہیں، تو آپ کو زیادہ اس بات کا فگر کا پتہ ہوگا. 5,000 لوگوں نے جو ہے وہ اس 4 دن کے 4 روزہ لنگر میں کھانا کھایا اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ 16 لاکھ روپے آئے ہیں. اور باقی آپ نے جو چیزیں گنوائیں وہ یقیناً بہت ضروری ہیں اس معاشرے کے استحکام کے لیے، اس ہمارے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نقطۂ وحدت ہے اس پہ ذرا امن کی طرف، ہم آہنگی کی طرف لے کے جانے کے لیے اگر ہم گلگت بلتستان کے گلدان کے سارے پھولوں کو ایک سٹیج پہ بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اچھی روش سمجھی جانی چاہیے. بہت حد تک کامیابی ملی، بہت حد تک کامیابی ملی. یقیناً ہمارے ہر ایشو کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر ایک آدھ چھوٹے موٹے جو ریزرویشنز ہیں وہ ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اور بہتر انداز میں چیزیں جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کے لیے بنیادی مقصد جو ہے وہ امن کا قیام ہے، بھائی چارگی کا قیام ہے. یہ جو ایک ایشو ڈسکس ہوتا رہا اور آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک پہ ہم نے وہ ایشو ڈسکس ہم نے بھی کیا. یہ 2019 میں 62 کروڑ پہ جنریٹرز کی خریداری کا ٹینڈر سارا کچھ پروسیس ہو گیا اور اس کے بعد اب یہ خبریں سامنے آ گئی کہ 50 کروڑ کا کوئی ایک پرپوزل تیار ہو گیا سمری چیف منسٹر کے لیے، وہ بھی جو ہے وہ کرائے پہ جنریٹرز لینے کے لیے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بجائے کرائے پہ 50 کروڑ کے جنریٹرز لینے کے 62 کروڑ کا اگر وہ ٹینڈر کوئی پہلے پروسیس ہوا تھا اسی کو آگے بڑھاتے تو بہتر تھا. تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ ایشو کیا ہے. دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ میں اس کے اوپر تقریباً 35 منٹ کی تفصیلی پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں ابھی. اس میں سلگ لائن جو میں آپ کو دوں گا حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر صوبائی حکومت صرف پہلی کوشش ہے کہ ہم 50 کروڑ روپے گورنمنٹ ایکسچیکر کے بچائیں ہم. اب اس میں آسان لفظوں میں صرف اتنا بیان کروں گا کہ ہم جنریٹرز کرائے پہ لے لیں یا ہم خرید کے لے لیں، اس میں ہم نے فیول جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے سے ڈالنا ہے. جو 62 کروڑ کی 2019 کے اندر پروکیورمنٹ کا مسئلہ تھا اس میں 13 جنریٹرز ہم خرید رہے تھے 62 کروڑ پہ. اس وقت کی حکومت کے یہ اہداف تھے اور 10 میگا واٹ بجلی جو ہے اس میں شامل ہونی تھی. جنریشن جو تھی وہ 10 میگا واٹ کی تھی اور اس سے 3 یا 4 گھنٹے کا افاقہ تھا. اب ہم 25 جنریٹرز خرید رہے ہیں جس کا کرایہ 13 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتے ہیں. اب ڈالر پیرٹی کی وجہ سے اگر ہم خریدنے پہ جاتے ہیں تو وہ جو 50 کروڑ یا 61 کروڑ کا تھا وہ اب 72 کروڑ پہ چلا جائے گا. یہاں پہ یہ بھی دیکھیے گا کہ ساتھ اس میں بھی ہم نے فیول ڈالنا ہے جو کہ 433 ملین کا فیول پڑنا ہے. تو 13 کروڑ 80 لاکھ روپے کے 25 جنریٹرز 4 سے 5 مہینے کے لیے ہم کرائے پہ لے رہے ہیں. اس کا بنیادی مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس تھرمل کے اوپر سے ہائیڈرو کی طرف وہ پروجیکٹس جو ہمارے فائنل پائپ لائن میں ہیں وہ جو 50 کروڑ کی بچت ہوگی، 6 پروجیکٹس ایسے ہیں جو صرف گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر، جس میں 6 میگا واٹ کا کرگا ہے، 3 میگا واٹ کا نومل بٹوٹ ہے، 2.5 میگا واٹ بگروٹ میں ہے، اسی طرح چھموگر میں 50 KVA کا ہے، گاشو پہوٹ ہے. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو آپ کے اپنے فائنل سٹیج میں ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جون 2022 تک جو ہے ہم ان کی تکمیل کے ساتھ تقریباً 13.5 میگا واٹ یا 12 سے لے کے 13.5 میگا واٹ تک بجلی سسٹم میں شامل کریں. ایک چیز. دوسری چیز، ان میں سے جو پیسے ہیں وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سمارٹ میٹر کی طرف، کنزرویشن کی طرف جائیں. ABC کیبلز جو اس وقت ہمارے سیکوار چنگی سے لائن لاسز کے جو ایشوز آ رہے ہیں اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیونگ کرائیں تقریباً 4 میگا واٹ کی. تو وہ بنیادی طور پہ وہ پیسہ جو جنریٹر خریدنے پہ لگ رہا ہے، حکومت کی کوشش ہے کہ وہ پیسہ پروجیکٹ کی کمپلیشن میں لگے، پرماننٹ جو سولوشن ہے اس کی طرف، اور دوسرا ادھر پاور سیونگ میں لگے تھرو اسمارٹ میٹرز انسٹالیشن. اچھا، اب اس میں یہ جو تھوڑا سا ایک اور ریلیونٹ 2 ایشوز ہیں بجلی کے، چونکہ ابھی ہم نے کرائسس کا سامنا کرنا، ابھی تو سٹارٹ نہیں ہوا بٹ نومبر 2nd ویک کے بعد یہ سارے کرائسس آئیں گے. یہ جو کرائے پہ جنریٹرز آپ لے رہے ہیں، خریدنے کی بات نہ کریں، کرائے پہ لے رہے ہیں، ہائرنگ کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کتنی ریلیف پبلک کو ملے گی اور کن علاقوں کے لیے یہ جنریٹر زیادہ ایفیکٹولی وہ کام کریں گے؟ دیکھیں جی، اس میں پوری جو بریک ڈاؤن تفصیل ہے وہ میں ابھی پریس کانفرنس میں دے چکا ہوں. میں اس کو ذرا سطحی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 13 جنریٹرز خریدے جانے کی خواہش تھی سابقہ حکومت کی،
اس میں ہم نے 13 جنریٹرز خریدنے تھے، 10.4 میگا واٹ سسٹم میں شامل ہونی تھی۔ اب ہم 25 جنریٹرز کرائے پہ لے کے آ رہے ہیں، ہم 19.4 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے سسٹم میں شامل کریں گے۔ اس میں پرائمری سب سے پہلے گلگت ڈویژن کے اندر گلگت شہر ہے جس کے اندر 8 جنریٹرز لگیں گے اور تقریباً 8 جنریٹرز یہاں پہ لگیں گے، اور پھر اس کے بعد بلتستان ڈویژن کے اندر سکردو کے اندر بڑا کرائسس ہے، چلاس کے اندر کرائسس ہے، اور اسپیشلی ہنزا کے اندر کرائسس ہے۔ اسی طرح یہ 25 جنریٹرز جہاں جہاں ریکوائرڈ ہیں وہاں لگیں گے۔ اس میں افاقہ جو ہم جنریٹرز خرید رہے تھے اس میں پیک آورز کے اندر ہمیں 3 سے 4 گھنٹے ایکسٹرا بجلی مل رہی تھی، اب ہم 5 سے 7 گھنٹے کے اوپر جائیں گے پیک آورز میں، جب ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہوتی ہے بجلی کی۔ تو بنیادی مقصد ہے تو یہ بھی ٹربل شوٹنگ، یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ٹربل شوٹنگ اس لیے ہے کہ ہمارا یہاں پہ گلہ بھی ہوگا سابقہ حکومتوں سے، اگر انہوں نے پروجیکٹس لگائے ہوئے ہوتے اور ہم وہ چلا نہیں پاتے تو ان کا گلہ بنتا تھا، ان کی تنقید بنتی تھی۔ یہاں پہ وہ پروجیکٹس جن کو ان 5 سالوں کے اندر ان کو کمپلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، وہ اگر یہ بتا دیتے یہاں پہ ہمارے موصوف جو ہیں ہمارے اپوزیشن کے بڑے بھائی سارے، وہ اگر یہ بتا پاتے کہ جناب ہم نے سسٹم میں اتنی بجلی جو ہے وہ ہم نے شامل کی تھی، ان کی نااہلی ناکامی کی وجہ سے وہ بجلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی۔ ہم بھی یہ ٹربل شوٹنگ کر رہے ہیں۔ اس ٹربل شوٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ کی سردیاں جو ہیں وہ ہم عوام کو تھوڑی سی ریلیف دے سکیں، تو اس ریلیف کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے 5 سے 7 گھنٹے۔ سر یہ گلگت چونکہ کیپٹل ہے تو سردیوں میں لوڈ شیڈنگ میں کتنی کمی آئے گی گلگت کے اندر؟ ہماری کوشش جو ہے کہ اس کو میکسیمائز کر کے جو پرانی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو تقریباً ہاف سے کم پہ لے کے آنے کی کوشش ہے، جو لاسٹ ایئر جو لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو اس میں پہلی کوشش ہماری، اور پیک آورز کے اندر اس جن سیٹس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 5 سے 7 گھنٹے ایکسٹرا جو ہے وہ جنریٹر سیٹس کے ذریعے، چونکہ طلب و رسد کے درمیان جو بجلی کی طلب و رسد سب سے لوئسٹ ایب پہ جب جاتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹوٹل جنریشن ہماری بہت کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ ہماری تقریباً 140 میگا واٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے ٹربل شوٹ ہی ہے ان دا لانگر رن، جیسے میں نے آپ کو بھی پروجیکٹس گنوائے ان کی کمپلیشن، اور سیکنڈلی اس تھرمل سے جان چھڑا کے ہم سولر کی طرف بلتستان میں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس وہاں پہ جگہ موجود ہیں، وہ ریکرنگ سے یا ڈیولپمنٹ سائٹ سے ان کے اوپر ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی ہمارے پاس ہم یہ جنریٹر سیٹس خرید لیتے ہیں تو ان کی پروکیورمنٹ میں ٹربل شوٹنگ میں پھر ہمیں گالیاں سننے کے بعد ٹربل شوٹ کرنے سے بہتر تھا کہ اس کو اس انداز سے ہینڈل کیا جائے۔ یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، ظاہر ہے ابھی آپ نے بتا دیا کہ جون 2022 تک آلموسٹ 13 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں شامل ہوگی۔ اس میں خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ پاور کا منسٹر ہو تو اس سے یہ سوالات کریں، لیکن وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے۔ اب بیڈ لک ہے جو بھی سمجھ لیں اس کی، کیونکہ ایک پروجیکٹ کے حوالے سے پوچھنا تھا، بٹ آپ سے بھی یہ پوچھ لیتے کہ 16 میگا واٹ جو نلتر پاور پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 10-12 سالوں سے اسی طرح چلا رہا تھا، بیچ میں کم میں تھے، بٹ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کے پاس ٹھیکہ ہے، وہاں پہ کچھ ان کے ایشوز آئے ہوئے ہیں ٹیکنیکلی۔ وہ ایشوز کوئی ریزالو ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ 16 میگا واٹ نلتر پاور پروجیکٹ، سر اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن دیکھیں اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ یقیناً ڈپارٹمنٹ کے کنسرن منسٹر آپ کو دیں گے، لیکن وہ تمام ایشوز جو کہ لنگر آن کر رہے تھے کسی باوجود بہت ساری وجوہات کی بنا پہ، اسپیشلی پاور سیکٹر کے اندر، ان کو بہتر انداز میں اسٹریم لائن کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور اس کو یقیناً ان چیزوں کے اندر یہ 16 میگا واٹ بھی ہے۔ اس پہ اسپیسیفک ڈیٹیلز جو ہیں وہ یقیناً پاور منسٹر صاحب آپ کو کبھی دیں گے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ سے لے کے دی جا سکتی ہیں۔ اب چونکہ اسپیسیفکلی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بغیر اس کے بات کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ابھی آپ کا حلقہ ہے اور نگر میں جس طرح کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ جو ہے وہ ایک کوئی اس طرح کے میکینزم آپ نے ڈیولپ کیا ہے کہ اگلے 3-4 سال میں نگر کے جو مین ایشوز ہیں وہ کوئی بہتری کی، خاص کر جو ہے وہ ایک تو شاہراہ نگر کا حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اس پہ کام شروع ہو جائے گا، 4.5 ارب کا غالباً یہ پروجیکٹ ہے، لیکن ابھی جو موجودہ جو نگر کے جو سڑکوں کی جو حالت ہے، بیسیکلی وہاں پہ ٹوریزم کے سیزن میں لوگ بہت زیادہ سفر کر جاتے ہیں، کہ اگلے کچھ سال 1.5 سال میں ان سڑکوں کی حالت میں کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں جی دو چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈسٹرکٹ نگر جو ہے
وہ پچھلے 10 سال سے اپوزیشن میں رہا ہے، اور اس 10 سال کا جو خمیازہ ہے وہ ڈسٹرکٹ نگر کی عوام کو کسی نہ کسی شکل میں بھگتنا پڑا۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو اسٹریم لائن جو پرانے روڈز ہیں ان کی میٹلنگ کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس دفعہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ 2 چیزیں اہم ہیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ نگر کے حوالے سے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے، لیکن انفراسٹرکچر کے اندر ہیومن ریسورس نہ ہونا، پی سی فورس کی طرف جو کوشش ہے ہماری وہ جاری ہے۔ اور دوسرا اسپیسیفکلی اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اسپیشلی ٹی این سی کے اندر جو آپ نے سوال کی، اس میں پرائمریلی سب سے بڑا جو ہماری کوشش تھی، اس میں یقیناً حکومت نے جس انداز میں ہمیں سپورٹ کیا وہ نگر ہائی وے کی طرف لے کے جانا تھا۔ نگر ہائی وے انشاءاللہ اب جو اپنے تمام مراحل طے کرتے ہوئے انشاءاللہ بائی انیشیل نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس کے جو اپنا فائنینشیل اور ٹیکنیکل بڈز جو ہیں اس کی طرف جائے گا، اس کے بعد یقیناً اس کی ایگزیکیوشن ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ لوکل اے ڈی پی سے بھی، اس اے ڈی پی کے اندر بھی ہم نے کوشش کی ہے، چونکہ ٹورزم انفلکس ہنزا اور نگر کے اندر جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اس میں ٹورسٹ کو کیٹر فور کرنے کے لیے، بہتر جگہوں تک لے کے جانے کے لیے روڈ کی ابتر صورتحال بہتر بنانا ہماری پہلی کوشش ہے۔ اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ اس اے ڈی پی کی ایگزیکیوشن کے بعد تبدیلی اور چینج بنیادی طور پہ وہ انشاءاللہ نظر آئے گا۔ یہ مرحوم اللہ پاک مغفرت فرمائے مرزا حسین، چونکہ آپ ان کی فیملی سے ہیں، انہوں نے یوتھ کو جو ہے وہ چائنا بزنس سمیت صرف چائنا بزنس کی طرف نہیں دوسرے بزنس کی راغب کیا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ اب میں 2 دن پہلے آپ کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو زیادہ تر لوگ آ کے آپ کے پاس گریڈ 1 اور کانٹیجنسی اور کانٹریکٹ کی چھوٹی ملازمتوں کے لیے ڈیرے ڈالے ہوئے بیٹھے نظر آئے۔ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ بھی یوتھ کو اس طرف راغب کریں کہ بجائے اس کے کہ جا کے 10, 15, 20 ہزار کی نوکریاں کریں، جا کے چھوٹا اپنا کوئی بزنس وغیرہ اسٹیبلش کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں؟ اور ایک اور سوال آپ سے اسی سلسلے میں ہے کہ یہ پاک چین سرحدی تجارت کا جو ایشو آیا ہے، 2.5 سال سے بارڈر بند ہے، بہت زیادہ اس کے ہارڈلز آئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا وفاقی حکومت صوبائی حکومت مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ وہ معاملہ تھوڑے سے؟ دیکھیں، اس میں جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کو ہم پہلے لیں گے۔ جو اکانومی ہے گلگت بلتستان کی، اس اکانومی کے اندر اگر کوئی چیزیں بہتر انداز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور اکانومی کے اندر اس کا انسٹنٹ رزلٹ نظر آتا ہے، تو وہ ایک تو ہمارا جو انفراسٹرکچر سیکٹر ہے جس کو آپ کانٹریکٹرز کا سیکٹر کہتے ہیں وہ ہے، اور دوسرا سیکٹر ہمارا چائنا ٹریڈ ہے۔ یقیناً جو ریسیشن ہے بیکاز آف کووڈ انٹرنیشنلی، چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر کو لنک کرتا ہے، اس کے اوپر ہم نے جس انداز میں صوبائی حکومت نے فیڈرل منسٹری آف کامرس ٹریڈ کے اندر اور رزاق داؤد صاحب کی منسٹری کے اندر انگیج کیا، اس کے علاوہ فارن افیئرز کے ساتھ بھی انگیجمنٹس ہوئیں اس بنیاد پہ، لیکن ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، کووڈ ایک انٹرنیشنل پینڈیمک تھا، اس کے جو ایس او پیز تھے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کرانا، ان کے ایس او پیز کو فالو کرنا ضروری تھا، جس وجہ سے اس دفعہ بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیکسٹ سیزن میں ہماری کوشش ہے گورنمنٹ کی سطح پہ کہ ہم اس کو چینلائز کرا سکیں۔ دوسری چیز جو آپ نے بات کی مرحوم کی مرزا صاحب کی، جو پولیٹیکل، جس انداز میں پولیٹیکل نہ کہیں سوشل موبلائزیشن میں نگر کو ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ باقی اقوام کے اندر گنوایا جائے، اس کے اندر یقیناً وہ لوگوں کو ٹریڈ کی طرف بھی لے کے گئے، پولیٹیکل شعور بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سوشل اور فائنینشیل ایشوز کو ٹیک اپ کر کے اس کو بہتر انداز میں چینلائز کرنے کی کوشش کی۔ انہی کی جو نقش قدم پہ ہم چلتے ہوئے اب ہماری ان کے زمانے میں چائنا ٹریڈ کی طرف انہوں نے جس انداز میں لے کے گئے، اس دفعہ نگر کے اندر اور ہنزا کے اندر، میں اوور آل گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے پاس جو فروٹ پروسیسنگ کا جو کوانٹم ہمارے پاس موجود ہے، جس طرح کی انڈسٹری ہم دے سکتے ہیں، ان کو بنیادی طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو انکیوبیٹ کرنا ہے، اور ان کو ہم نے سافٹ لوننگ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو حال ہی میں ہماری صوبائی حکومت کی زرعی ترقیاتی بینک سے اس حوالے سے 5-6 پروڈکٹس کے اوپر مفاہمت جو ہے وہ ہوئی ہے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو اٹریکٹ کریں۔ اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، نہ صرف میں ڈسٹرکٹ نگر کی بات کروں گا، ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ ہنزا ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گلگت ہے۔ ہم یقیناً اب جس طرح سے آرگینک پروڈکشن ہمارے پاس اس کے چانسز زیادہ ہیں، بہتر انداز میں دنیا کی یا نیشنل مارکیٹ کے اندر آرگینک پروڈکٹس کو بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس فیلڈ تو موجود ہے، ہم نے اس کو صرف چینلائز کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی ہرڈل جو ہے وہ آپ کے علاقے کے کسان بھی، گلگت کے کسان کو بھی اور نگر کے کسان کو بھی بنیادی طور پہ انیشیل انویسٹمنٹ اور انیشیل اکوپمنٹ کا ہے۔ میری ذاتی طور پہ اگر آپ نے چونکہ اسپیسیفکلی حلقے کے حوالے سے بات کی، تو
میری کوشش ہے کہ اسٹریم لائن کیا جائے ہماری آج کی یوتھ کو، اور ساتھ ہی ساتھ جس انداز میں چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹوز کے اندر انکیوبیشن کے لیے اور پھر ساتھ سٹارٹ اپ لونز کا جو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ اس دفعہ پائلٹ کے طور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے، جس کی پالیسی جو ہے وہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے، انشاءاللہ جنوری سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ڈسبرسمنٹ دے دیں. تو اس میں اوورآل یہ صرف نگر کا ایشو نہیں ہے، وہ پورے گلگت جی بی کا ایشو ہے، اور اس جی بی کے ایشو میں یقیناً جو ہمارا نوجوان ہے وہ کسی نہ کسی طرح خدا نہ خواستہ اگر فرسٹریشن کی طرف جاتا ہے. اس کو یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ یوتھ کو ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ آ کے جو ہے نا بہت سارے معاملات اب ایسے آ گئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ گاؤں میں جا کے اپنے زمینوں کے اوپر، زمینیں وافر مقدار میں ہیں ماشاء اللہ ابھی تک، تھوڑا کام کرے تو وہ میرے خیال میں سال میں 3 4 5 6 لاکھ کماتا، لیکن وہ تھوڑے سے اس میں آر محسوس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کی شاید کوئی اسٹریٹجی ہو کہ کوئی سیمینارز ورکشاپس اور اس طرح یوتھ کے لیے کریں کہ ان کو اس طرف راغب کرے. بہرحال اس میں میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ یہ اب اگرچہ تنقید بھی تھوڑی بہت سننے کو مل رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ سونی جواری پبلک پالیسی انسٹیٹیوٹ جو اسٹیبلش ہوا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم وہ چیزیں ریسرچ اورینٹڈ پالیسیز کی طرف جائیں، ہم ریسرچ کی بنیاد پہ دیکھیں کہ کس چیز کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اور اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اگرچہ ہماری اپنی پروونشل جو فائنانس ہے اس کی کھٹی میں پیسے کم ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم ڈونرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہنٹ کر سکتے ہیں، ان کو لے کے آ سکتے ہیں، ان سے ٹیکنیکل اسسٹنس لے سکتے ہیں. تو اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے اسٹیئر کرائیں اس یوتھ کی فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے. جو چھوٹی موٹی چیزوں میں اگر مثال کے طور پر لوکل کاشتکاری کے اندر ہمارا نوجوان اگر آج آر محسوس کرتا ہے، اگر ہم اس کو سوفسٹیکیٹ کر کے تھرو اس طرح کے چینل سے اپنے نوجوان کو یہی چیز دکھائیں اور اس کو ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر لے کے آئیں، تو یقیناً یہ نوجوان آر بھی کم محسوس کرے گا اور پھر ان کو موبلائز کرنے میں ہمیں آسانی بھی ہوگی. جی بی کونسل سیاسی سوال سر، جی بی کونسل کے الیکشن پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سیم صاحب میرے خیال میں کوئی 5 6 گھنٹے کا طویل اجلاس ہوا، کوئی نام فائنل ہو گیا؟ دیکھیں جی، اس میں کل نام فائنل نہیں کرنے تھے، کل اعتماد میں لیا گیا پارٹی فیصلے کے حوالے سے. پارلیمانی بورڈ ہے، پارلیمانی بورڈ نے اس کے اوپر پیش رفت کرنی ہے. پرائم مینڈیٹ اس پارلیمانی بورڈ کا ہے جس نے نیشنل اسمبلی کے ٹکٹس بھی ایشو کیے ہیں، جس نے صوبائی اسمبلیوں کے ٹکٹس بھی ایشو کیے ہیں، گلگت بلتستان اسمبلی کے جنرل الیکشنز کے ٹکٹ بھی ایشو کیے ہیں، اور یہ پروسیس انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر انداز میں کلمینیٹ ہوگا. یہ جو پارٹی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا ٹکٹس کا، وہ دیکھیں پارٹی کے حوالے سے یقیناً جو چیزیں ہوں گی بہتری کے ساتھ لوگوں کو یہ بات آپ یہ سن لیں کہ ایک پیج پہ رہ کے اعتماد میں اعتماد سازی کے ماحول کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہتر انداز میں چیزیں جو ہے وہ سمٹتی ہوئی نظر آ رہی. نہیں، میں ایک چیز وہ سمجھنا چاہ رہا تھا، پارلیمانی ظاہر پارٹی کا اجلاس ہوا، وہاں پہ کوئی نام کوئی سامنے آ گئے کہ یہ لوگ ہیں ان پہ ہم غور کر سکتے ہیں، کوئی 10 12 نام؟ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بہت سارے ناموں پہ غور ہوگا یقیناً، اور وہ جب میڈیا کے سامنے بہتر انداز میں جب پریس کانفرنس کر کے ہائی لائٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا. صحیح ہے، لیکن نام ایسے ہوں گے جو جا کے جن کے اوپر بہت زیادہ تحفظات نہیں. کوشش ہے جی کہ بہتر انداز میں پارٹی لیڈرشپ. پارٹی کے سینئرز میں مجھے جو نام آتے ہیں، راجہ جان زیب ہے، شاہ ناصر بھی ہے، وزیر ولایت بھی ہے، جو آپ کا ڈویژنل جنرل سیکرٹری عزیز احمد بھی ہے، پھر اس کے بعد پروفیسر اجمل بھی ہے، صابر بھی ہے، ظہیر بھی ہے، اور بھی سارے ہیں جو شاید میں کچھ نام نہیں لے سکوں. کلبلی بھی ہے جو نگر سے آپ کے ساتھ وہ کھڑے رہے اس تمام پروسیس میں. پھر آپ کے دوست ہیں آغا بہشتی صاحب بھی ہیں. تو یہ سارے نام جو ہے دیکھیں جی، یہ بہت مشکل ہوگا ان سب میں سے سارے نام انتہائی قابل محترم ہیں، قابل احترام ہیں ہم سب کے لیے، پارٹی کے لیے. لیکن پارٹی تمام پارٹیز کے اندر اس طرح ہے کہ کچھ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھلائے جانے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اسٹریٹجک ونگ میں ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل ونگ میں ہوتے ہیں، اور ہر بندے کا اپنا اپنا ایک کھلاڑی کا، چونکہ یہ پارٹی کھیل سے بھی وابستہ ہے تو اس پارٹی میں ہر کھلاڑی کا اپنا اپنا رول ہے، اور باہمی مشاورت سے انشاءاللہ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اور وہ حضرات جو خواہش رکھتے ہیں ان کو اعتماد میں لے کے جو ہے وہ بہتر ڈیسیجن لیا جائے گا. سر بہت بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام ٹاکرے سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.